تو میرے بھائیوں، صحابہ کی جماعت معصوم نہیں لیکن گناہوں سے محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس کو میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات کو مزید اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مجوسی تھے، اور بلکہ اکثر صحابہ یہ پہلے کوئی کسی اور مذہب پہ تھا، کسی اور مسلک میں تھا، یا کسی اور گروہ اور طبقے سے تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے حکموں کو مانا اور ان کو جانا اور اسلام لے کر آئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مجوسی تھے، آگ پرست تھے، آتش پرست تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے خاندان کا فرد ہے، میرے گھر والا ہے، میرے گھر والوں میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت بلال، چونکہ ان کا رنگ کالا تھا، کالے رنگ والے تھے، حبشی غلام تھے، تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ یا ابن ام السودا، کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی آپ کو تانا مارا۔ حضرت بلال کو حضرت سلمان فارسی نے تانا مارا کہ تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی۔ اب یہ تانا مارا، چلے گئے حضرت بلال اپنے گھر، حضرت سلمان فارسی اپنے گھر۔ جب حضرت سلمان فارسی اپنے گھر میں پہنچے اور اللہ کا یہ حکم یاد آیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ اپنے بھائیوں کو ان کے ناموں کو بگاڑ کر مت پکارو، یعنی ان کے ناموں کو غلط مت پکارو۔ یہ نہیں کہ عبد الرحمن کو مانا جس طرح ہم کہتے ہیں، رمضان کو رمو، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ناموں کو مت بگاڑو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ان کے ناموں کو مت بگاڑو۔ اب یہ حکم جب پڑھا اور یاد کیا تو حضرت سلمان فارسی ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے، لرزہ طاری ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا کر دیا۔ تو اپنے گھر سے نکلے، حضرت بلال کے گھر کی چوکھٹ پہ آئے، حضرت بلال گھر میں تھے، چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا، صحابہ کی جماعت نے دیکھا، فرمایا کہ حضرت سلمان آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ میں نے حضرت بلال سے معافی مانگنی ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، لیکن ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور میں ان سے معافی مانگوں۔ اب صحابہ کی جماعت نے حضرت بلال کو گھر سے جب باہر آئے تو سفارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دے۔ حضرت بلال فرمانے لگے کہ اے صحابہ کی جماعت، میں تو ان کو معاف کر چکا ہوں، اور اب بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں نے حضرت سلمان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے نہیں، ایسے نہیں۔ میں یہاں پر زمین پر، حضرت سلمان فارسی لیٹ گئے زمین پر سامنے، اور لیٹ کر فرمانے لگے کہ اے بلال، میری معافی اس صورت میں ہے کہ تو اپنا پاؤں اٹھا کے، اپنا وہی کالا پاؤں، اس کا تلوا اٹھا کے میرے سر کے اوپر رکھے، میرے منہ کے اوپر رکھے، اور تب جا کے میری معافی ہوگی۔ حضرت بلال فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے آپ عظیم صحابی ہیں، میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ بات معاف کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ سے لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن اس خطا کے اوپر انہوں نے اللہ کے سامنے سچی توبہ کی، اور اللہ نے اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں اعلان فرما دیا عفی اللہ عنک، کہ میں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہے علماء اہل سنت کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ، کہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، نبیوں کی جماعت 1,24,000 نبی جو ہے وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ علماء اہل سنت ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن صحابہ کی جماعت سے گناہ اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محفوظ، کہ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا مقام، اور یہ ہے صحابہ کا اللہ کے ہاں درجہ۔